کو میں نے اپنا سرنامہ سخن بھی قرار دیا ہے، جس میں امام ارشاد فرماتے ہیں من جلسا مجلسن، جو شخص بھی ایسی مجلس میں بیٹھے یحییٰ فیہ امرنا، جس میں ہمارے امر کو زندہ کیا جاتا ہو، جس میں ہمارے دین کو بیان کیا جاتا ہو، جس میں ہماری احادیث پڑھی جاتی ہو، امام کہتے ہیں لم یمت قلبہ حین تموت القلوب، تو اس شخص کا دل اس دن مردہ نہیں ہوگا جس دن سارے دل مردہ ہو چکے ہوں گے۔ آپ غور کریں، امام کیا کہہ رہے ہیں؟ جو شخص ایسی مجلس میں بیٹھتا ہو کہ جہاں ہمارے دین کو بتایا جاتا ہو، جہاں ہمارے امر کو زندہ کیا جاتا ہو، اس شخص کا دل اس دن مردہ نہیں ہوگا جس دن سارے دل مردہ ہو چکے ہوں گے۔ آپ نے غور کیا تو مجلس ابا عبداللہ الحسین کا ادنا سا فائدہ یہ ہے کہ اس وقت دلوں کو زندگی عطا کرتا ہے جب سارے دل مردہ ہو چکے ہوتے ہیں۔ البتہ اس مجلس کے بہت سے فائدے ہیں، تو میں نے کہا ادنا سا فائدہ ہے۔ جب اس قدر با فضیلت یہ مقام ہے، با فضیلت یہ منزل ہے، تو کیا اس مجلس میں آنے کے کچھ آداب بھی ہونے چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ ظاہر سی بات ہے، جب انسان ایک معتبر جگہ جا رہا ہے تو اس کے کچھ آداب بھی ہوتے ہیں کہ جس کے ساتھ انسان جائے تو اس کی افادیت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے، اس کا فائدہ اور زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ تو میں آپ کی خدمت میں چاہتا ہی ہوں کہ آج پہلی مجلس ہے اور ماہ محرم کی آج 1 تاریخ بھی ہے۔ بارگاہ خداوندی میں لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں پھر اس سال توفیق دی کہ ہم فرش عزا بچھا کر حسین کی دکھیاری ماں کو اپنا مہمان بنا سکیں، ورنہ یہ مسئلہ بھی توفیقات کے بغیر حل نہیں ہو سکتا۔ کتنے کل تھے ہمارے درمیان، آج نہیں ہیں، کتنے چاہتے ہیں لیکن نہیں بچھا سکتے، کتنوں کے دل دھڑکتے ہیں لیکن برپا نہیں کر سکتے، لیکن خدا نے الحمدللہ ہمیں توفیق دی۔ ہم جتنا اس کا شکر ادا کریں اتنا کم ہے کہ پھر اس نے ہمیں توفیق دی کہ ہم فرش عزا بچھا کر حسین کی دکھیاری ماں کو اپنا مہمان بنا سکیں۔ آپ غور کریں، جب یہ بات مسلم ہے کہ فرش عزا کی اپنی اہمیت ہے تو اس کے کچھ آداب میں آپ کی خدمت میں بیان کیے دیتا ہوں، جو 2 مہینہ 8 دن ہمارے لیے اور آپ کے لیے مشعل راہ ہوگا اور ہدایت کا ذریعہ قرار پائیں گے۔ دیکھیے میں پوائنٹ ٹو پوائنٹ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ ایک مجلس میں آنے کے آداب کیا ہے، لیکن اس سے پہلے ایک بات عرض کروں کہ یاد رکھیے کسی بھی مجلس کے 3 رکن ہوتے ہیں، 3 رکن ہوتے ہیں۔ پہلا رکن بانی مجلس، کوئی تو ہے جو مجلس کا انعقاد کر رہا۔ دوسرا رکن سامعین مجلس، وہ لوگ جو مجلس کو سن رہے ہیں۔ اور تیسرا رکن ہوتا ہے ذاکر مجلس، چاہے وہ خطیب ہو، چاہے وہ مرثیہ خواہ ہو، چاہے وہ سوز خواہ ہو، چاہے وہ سلام پڑھ رہا ہو۔ 3 جز ہوتے ہیں، بانی مجلس، سامعین مجلس، ذاکر مجلس، اور تینوں کی اپنی اپنی کچھ ذمہ داریاں ہیں، تینوں کے اپنے اپنے کچھ آداب ہیں۔ البتہ مجھے زیادہ تفصیل میں نہیں جانا ہے، صرف میں کامن آداب جو تینوں کے لیے ضروری ہے وہ آپ کی خدمت میں بیان کیے دیتا ہوں۔ پہلا ادب، جب آپ مجلس کریں یا مجلس میں شرکت کریں یا کوئی چیز آپ پڑھ رہے ہو از حیث ذاکر، تو کس بات کا خیال رکھنا ہے؟ پہلا خیال اس بات کا رکھنا ہے کہ خلوص نیت کے ساتھ مجلس میں تشریف لے جائیے۔ خلوص نیت اور مقصد کو اعلیٰ رکھیے، اس لیے کہ انسان کے اعمال کا دار و مدار اس کی نیت پر ہوا کرتا ہے۔ آپ غور کر رہے ہیں، انما الاعمال، رسول کہتے ہیں بالنیات، انسان کے اعمال کا دار و مدار اس کی نیت پر ہے۔ آپ غور کریں تو جتنی نیت صاف ہوگی، جتنی نیت میں خلوص ہوگا، اتنی ہی مجلس قبول ہوگی، افادیت بڑھتی جائے گی، ثواب بڑھتا چلا جائے گا۔ کیوں؟
اس لیے کہ وہی عمل قابل قبول ہے جو خدا کے لیے انجام دیا جائے۔ آپ دیکھیں قرآن نے جہاں پر طائر کتب کا تذکرہ کیا، یعنی کیا طائر کتب؟ جہاں انسان کے نامہ اعمال اس کے ہاتھوں میں دیے جائیں گے۔ قرآن کہتا ہے جن کے نامہ اعمال اچھے ہوں گے ان کی کتابیں ان کے سیدھے ہاتھوں میں دی جائے گی، اور جن کے نامہ اعمال برے ہوں گے ان کے نامہ اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے۔ خود قرآن نے بھی کہا، اور دعاؤں میں بھی آپ دیکھیں اس قسم کا مفہوم ہمارے پاس موجود ہے۔ آپ جا کے دیکھیں وضو کی جو دعائیں، وضو کرتے ہیں تو کچھ دعائیں مستحب ہے، کلی کیجئے تو یہ پڑھیے، ناک میں پانی ڈالیے تو یہ پڑھیے، منہ پر پانی ڈالیے تو یہ پڑھیے۔ انہی دعاؤں کو جا کر آپ اٹھائیے، بہترین جو ہے وہ ہدیہ ہے، اسے آپ جا کر دیکھیے۔ جب آپ سیدھے ہاتھ پر پانی ڈالتے ہیں، کونی سے دھلتے ہیں انگلیوں تک، تو کیا کہتے ہیں؟ اللہم آتنی کتابی بیمینی والخلد فی الجنان یساری وحاسبنی حسابا یسیرا۔ اے پروردگارہ میرے نام اعمال کو میرے سیدھے ہاتھ میں قرار دینا، میرے حساب کو آسان بنا دینا۔ اس کا مطلب سیدھے ہاتھ میں دینے کا مطلب اعمال اچھے ہوں گے تبھی تو سیدھے ہاتھ میں ہے۔ یا آپ بائیں ہاتھ پر پانی ڈالتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اللہم لا تعطنی کتابی بشمالی ولا من وراء ظہری ولا تجعلھا مغلولۃ الی عنقی۔ اے پروردگارہ میرے نام اعمال کو میرے بائیں ہاتھ میں قرار نہ دینا، نہ میرے نام اعمال مجھے پیچھے سے دیے جائیں، نہ میرے نام اعمال میرے گلے کا توق بن جائیں۔ آپ غور کر رہے ہیں؟ تو دعاؤں سے اور قرآن سے بات ثابت ہے کہ جس کے نام اعمال اچھے ہوں گے ان کی کتابیں ان کے سیدھے ہاتھ میں دی جائے گی، جن کے نام اعمال برے ہوں گے ان کی کتابیں ان کے بائیں ہاتھ میں دی جائے گی۔ غور کیجیے گا، جب قرآن نے اس بات کا تذکرہ کیا، ان آیتوں کی تفاسیر کو آپ اٹھا کر دیکھیں۔ علماء تفاسیر لکھتے ہیں کہ جب کچھ لوگ میدان محشر میں جائیں گے، روایت ہے میدان محشر میں جائیں گے، ان کی کتابیں ان کے ہاتھوں میں دے دی جائے گی، تو کتابوں کو لینے کے بعد ورق گردانی کریں گے اور کتابوں کو دیکھنے کے بعد کہیں گے پروردگارہ تیرے فرشتوں سے غلطی ہو گئی، یہ کسی اور کی کتاب ہے جو میرے ہاتھ میں تھما دی گئی۔ آواز خداوندی آئے گی، کیوں کیا ہو گیا؟ کہ پروردگارہ اتنی مجلسیں برپا کرتا تھا، اس میں لکھا ہوا نہیں ہے، اتنا تبرک سبیل سے تقسیم کرواتا تھا، اس میں لکھا ہوا نہیں ہے، اتنے لوگوں کو مثلا اتنے لوگوں کی مدد کرتا تھا، اس میں لکھا ہوا نہیں ہے، امام بارگاہ کو اتنا ڈونیشن دیتا تھا، اس میں لکھا ہوا نہیں ہے، اتنی نمازیں پڑھتا تھا، اس میں لکھا ہوا نہیں ہے۔ روایت کے جملے۔ آواز خداوندی آئے گی، نادان پہلے یہ بات سمجھ لے میرے فرشتے معصوم ہیں، ان سے غلطی نہیں ہوتی۔ کہ پروردگار غلطی نہیں ہوتی تو پھر میرے وہ اعمال گئے کہاں؟ اتنی مجلسیں کی تھی، اتنا تبرک بٹوایا تھا، اتنے جو ہے وہ لوگوں کی مدد کی تھی، اتنا ڈونیشن دیا تھا۔ آواز خداوندی آئے گی کہ مجلسیں اس لیے کی تھی کہ لوگ کہے واہ کتنا بڑا آدمی ہے، کتنی بڑی مجلسیں کرتا ہے، کتنا بڑا تبرک تقسیم کرتا ہے، کتنی انجمنوں کو بلاتا ہے، کتنے بڑے خطیب کو دعوت دیتا ہے۔ اس لیے کی تھی کہ لوگ تیری واہ واہ کر لے، تو لوگوں نے تیری واہ واہ کر لی، اب میری بارگاہ میں کیا چاہیے؟ روایت کے جملے ہیں، غور کریں۔ ڈونیشن دیا تھا کہ امام بارگاہ کے مائک سے تیرا نام لے لیا جائے، تو امام بارگاہ کے مائک سے تیرا نام لیا جا چکا، اب میری بارگاہ میں کیا چاہیے؟ نمازیں پڑھی تھی اس لیے کہ لوگ کہ کتنا بڑا متقی ہے، گھنٹوں گھنٹوں مصلی پر کھڑا رہتا ہے، تو لوگ تو تجھے متقی بول چکے، اب میری بارگاہ میں کیا چاہیے؟ پھر آواز رب العزت آئے گی، یاد رکھو جو عمل تم نے میرے لیے کیا ہے اس کی جزا دینے کے لیے میں حاضر ہوں، اور اگر کوئی عمل کسی اور کام کے لیے انجام دیا ہے تو جا کر اس کی جزا اسی سے لے لو، میری بارگاہ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ آپ نے غور کیا؟ تو پہلا ادب یہ ہے کہ مجلس میں تشریف لائیں تو خلوص نیت کے ساتھ تشریف لائیں، چاہے آپ میں نے کہا ذاکر ہو، چاہے سامعین ہو، چاہے بانی مجلس ہو، مجلس کا انعقاد کر رہے ہیں
تو بھی خلوص نیت کے ساتھ۔ مجلس کے انعقاد کا مطلب میرا یہ نہیں ہے کہ لوگ میری تعریف کریں، بلکہ یہ مجلس تو میں خدا کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں، یہ مجلس تو میں حسین کی ماں کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں۔ نیت ہمیشہ یہ رکھی ہے۔ تبرک تقسیم کروا رہے ہیں تب بھی یہ نیت ہو، حتیٰ ماتم کر رہے ہیں، سینہ زنی کر رہے ہیں تو کبھی بھی اس لیے نہ کیجیے کہ 4 لوگ دیکھ رہے ہیں۔ کیا دیکھتے ہیں؟ جلوس جو ہے وہ چوراہے پر ہے، کپڑا اتار کے ماتم کروں گا۔ جی ہاں، ماتم کا ثواب ہے، لیکن ایسا نہ ہو کہ دکھانے کے چکر میں نیت خراب ہو جائے اور ثواب کچھ بھی نہ ملے۔ بالکل کیجیے، آپ کا حق ہے، شہزادی آپ کو اجر دے گی، لیکن ہمیشہ کوئی بھی کام ہو، چاہے تبرک بٹوائیے، چاہے سبیل لگوائیے، چاہے ماتم کیجیے، ہر کام میں خلوص نیت کو ہاتھ سے جانے نہ دیجیے۔ اگر چاہتے ہی ہیں کہ ہمارا عمل محفوظ رہے تو خلوص نیت کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ کوئی بھی کام کیجیے، کوئی دیکھے نہ دیکھے، کوئی مانے نہ مانے، کوئی تعریف کرے نہ کرے، اس نیت کو دل میں رکھیے کہ میں مجلس میں جا رہا ہوں تو اس لیے نہیں کہ اچھا تبرک بٹے گا، اس لیے نہیں کہ فلاں کی مجلس نہیں، میں مجلس میں جا رہا ہوں تو اس لیے کہ میرا خدا مجھ سے راضی ہو جائے، حسین کی ماں راضی ہو جائے۔ یہ پہلا ادب ہے۔ اور میں نے کہا جب بھی نیت کو پاک رکھیے، بلکہ زندگی کے ہر مرحلے پر ہمیشہ اگر کئی مقاصد آپ کے سامنے ہوں تو اعلیٰ مقصد کا انتخاب کیجیے۔ ہوتا کیا ہے، جب کئی مقاصد ہو اور آپ اعلیٰ مقصد کا انتخاب کریں گے تو ذیل کے سارے مقاصد خود بخود حل ہو جاتے ہیں، لیکن اگر آپ کسی ادنا مقصد کا انتخاب کریں گے تو اوپر کے اعلیٰ مقاصد فوت ہو جاتے ہیں۔ مثال دیکھیں، میں اپنے چھوٹے بھائیوں کے لیے عرض کروں، فرض کیجئے میں مجلس میں گیا، میں فلاں صاحب کی مجلس میں جا رہا ہوں، بڑا اچھا تبرک ملتا ہے، ٹھیک، یہ آپ کا مقصد تھا کہ اچھا تبرک ملتا ہے، لیکن نتیجہ کیا ہوا؟ اچھا تبرک تو آپ کو مل گیا، لیکن بتائیے کیا اس مجلس سے آپ اپنی شہزادی کو راضی کر لے گئے؟ کیا آپ نے اپنے خدا کو راضی کر لیا؟ نہیں کیا نا۔ بجائے اس کے کہ اس ادنا مقصد کا انتخاب کرتے، اعلیٰ مقصد کا انتخاب کر لیتے کہ مجلس میں اس لیے جا رہا ہوں کہ خدا بھی راضی ہو جائے، شہزادی بھی راضی ہو جائے، تو نتیجہ کیا ہوتا؟ خدا بھی راضی ہوتا، شہزادی بھی راضی ہو جاتی، تبرک بھی مل جاتا، مومنین سے ملاقات بھی ہو جاتی، اور علم میں بھی اضافہ ہوتا ہوا دکھائی دیتا۔ تو آپ نے غور کیا؟ تو ہمیشہ جب بھی مجلس میں آئیں، پہلا ادب یہ ہے کہ خلوص نیت کے ساتھ اعلیٰ مقصد کو لے کر آئیں کہ مجلس میں جا رہا ہوں کس لیے؟ خدا اور شہزادی کو راضی کرنے کے لیے، اس کے علاوہ کوئی اور نیت نہ ہو۔ جتنی نیت پاک ہوگی، جتنا مقصد بلند ہوگا، اتنا ہی ثواب بھی زیادہ ہوگا اور اس کی افادیت بھی زندگی میں زیادہ دکھائی دے گی۔ یہ پہلا ادب۔ دوسرا ادب، جب بھی فرش ادا پر جائیے تو باوضو ہو کر تشریف لے جائیے۔ آپ کا کیوں مولانا، کوئی دلیل ہے آپ کے پاس کہ فرش ادا پر جائے تو باوضو ہو کر؟ جی، دلیل بھی آپ لے لیجئے۔ کسی کا عقیدہ ہو یا نہ ہو، ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ فرش ادا وہ مقام ہے جہاں حسین کی ماں تشریف لاتی ہیں، فرش ادا وہ منزل ہے جہاں اہل بیت کے گھر کی فردیں تشریف لاتی ہے نا سب کا عقیدہ یہی؟ اگر عقیدہ مان لیا ہے تو پھر قرآن اٹھا کر دیکھیے، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یعنی کیا مقصد؟ اہل بیت وہ ہے جن سے ہم نے نجاستوں کو دور رکھا، پاکیزگی کا مرکز بنا دیا، ایسے پاک بنایا جیسے پاک ہونے کا حق ہے۔ اب اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اہل بیت سے قربت حاصل کرے، اہل بیت کے قریب ہو جائے، تو اس فارمولے کو یاد رکھیے گا، جو جتنا پاک ہوگا اتنا اہل بیت کے قریب ہوگا۔ باوضو تشریف لائیے، اہل بیت کی قربت ملتی چلی جائے گی۔ تو باوضو آنے کا فائدہ، جتنا با طہارت ہو کر آئیں گے اتنی اہل بیت سے قربت بڑھتی چلی جائے گی، اس لیے کہ ان سے وہی قریب ہوگا جو پاک و پاکیزہ ہے۔ نجاستیں تو ان کے قریب بھی نہیں جا سکتی، لہٰذا جتنے طاہر ہوں گے اتنے اہل بیت سے قریب ہوں گے، اور جتنے قریب ہوں گے
کرشمات، فضائل، مناقب آپ کے حصے میں آتے چلے جائیں گے۔ آپ غور کریں تو کوشش کیجئے کہ فرش عزا پر جب بھی تشریف لائیے باوضو ہو کر تشریف لائیے، تاکہ وہ شخصیات جو فرش عزا پر ہے ان سے کسب فیض کر سکے۔ البتہ ایک جملہ کہوں، اگر آپ لوگ بیدار ہیں تو آپ دیکھیں ہر قربت فائدہ مند نہیں ہوتی، مگر یہ کہ ظرفیت ہو تو فائدہ پہنچاتی ہے۔ غور کر رہے ہیں آپ دیکھیے قرآن سورہ مبارکہ نوح میں ایک جگہ قرآن کہہ رہا ہے رسول کے لیے کہ ہم اس قوم پر عذاب نازل نہیں کریں گے۔ کہ کیوں پروردگارہ؟ کا اس لیے کہ آپ ان کے درمیان ہو۔ تو عذاب نہ آنے کا سبب کیا ہے؟ خود رسول کا اس قوم کے درمیان ہونا، خود قرب رسول کا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اس قوم پر عذاب نہیں آ رہا ہے۔ تو اگر رسول ہے تو قوم پر عذاب نہیں آ رہا ہے۔ لیکن وہیں تاریخ نے یہ بھی لکھا کہ کتنے ایسے تذکرے ہیں رسول کے بغل میں تھے، رسول سے چپکے ہوئے تھے، لیکن بیٹھ کر رو رہے تھے، غار میں گریا کر رہے تھے۔ بھئی ہوا کیا؟ کہ سانپ نے کاٹا۔ ارے بھئی جب رسول درمیان میں ہو تو عذاب نہیں آتا، آپ کو سانپ نے کاٹا کیوں؟ نتیجہ واضح ہے، ہر قرب فائدہ نہیں پہنچاتا، مگر یہ کہ ظرفیت ہو تو فائدہ پہنچاتا ہے۔ اگر صرف قرب ہی کافی ہوتا تو جناب یار جو ہے وہ گریہ نہ کرتے، انہیں سانپ اذیت نہ پہنچاتا، لیکن اذیت پہنچایا، اس کا مطلب ظرفیت نہیں تھی۔ آپ غور کریں تو قرب کے لیے بھی، قرب کے ساتھ ساتھ ظرفیت کا ہونا بھی بہت زیادہ ضروری مرحلہ ہے۔ تو باوضو کیا یہ، اور جب یہ عقیدے کو مان لیا ہے کہ یہ فرش ادا وہ فرش ادا ہے جہاں شہزادی آتی ہے، اہل بیت اطہار علیہم السلام کی فرد تشریف لاتی ہے، تو پھر ہونا یہ چاہیے کہ ہم نشینی کا اصول بھی پورا ہو۔ آپ کہیں گے مولانا ہم نشینی کا اصول بھی بتاتے جائیے۔ میں اپنے چھوٹے بھائیوں کے لیے پیش کروں ایک مثال سے تاکہ بات سمجھ میں آ جائے۔ اب ایک کام کیجئے، جنہوں نے تجربہ کیا ہے وہ میری بات کا جواب دیں گے، جنہوں نے نہیں کیا ہے وہ جا کے تجربہ کر سکتے ہیں۔ اب ایک ٹوکری لیجئے جس کے اندر سیب یا کیلا رکھا ہوا ہو، اس سیب یا کیلے کی ٹوکری میں ایک بسکٹ ڈال دیجئے اور 1 دن تک اس بسکٹ کو اس ٹوکری میں رہنے دیجئے۔ دوسرے دن اس بسکٹ کو اٹھائیے، اٹھانے کے بعد اسے سونگھیے۔ اب آپ بتائیے اس بسکٹ سے بسکٹ کی خوشبو آئے گی یا سیب یا کیلے کی خوشبو آئے گی؟ کس کی خوشبو آئے گی؟ بسکٹ کی۔ جس نے تجربہ کیا ہے وہ میری بات کا جواب دے رہے ہیں سر ہلا کر۔ جنہوں نے تجربہ نہیں کیا وہ جا کر دیکھیں کہ اب اس بسکٹ سے بسکٹ کی خوشبو نہیں آئے گی بلکہ سیب اور کیلے کی خوشبو آئے گی۔ بھئی ہوا کیا؟ کیوں اس سے سیب اور کیلے کی خوشبو آ رہی ہے؟ کہ یہ ہم نشینی کا اصول ہے، جب 2 لوگ برابر میں اٹھتے بیٹھتے ہیں تو ہوتا ہی ہے ہلکا والا بھاری والے سے کچھ چیزوں کو کسب کر لیا کرتا ہے، کچھ چیزوں کو حاصل کر لیا کرتا ہے۔ اگر یہ عقیدہ ہے کہ فرش عزا وہ مقام ہے جہاں اہل بیت کے گھر کی فرد تشریف لاتی ہے، تو پھر یہ ہونا چاہیے 2 مہینے 8 دن فرش عزا پر بیٹھنے کے بعد جب یہاں سے اٹھ کے نکلے تو ہمارے کردار سے کردار اہل بیت کی خوشبو آ رہی ہو، ہمارے مزاج سے مزاج اہل بیت جھلک رہا ہو۔ عزیزان گرامی ہم نشینی کا اصول ہے کہ جب 2 لوگ برابر سے اٹھتے بیٹھتے ہیں تو ہلکا والا بھاری والے کے چیزوں کو قبول کر لیتا ہے، ایکسیپٹ کر لیتا ہے۔ اہل بیت کا کردار زمانے میں سب سے بہترین کردار، کوئی کردار اہل بیت جیسا نہیں، کوئی مزاج اہل بیت جیسا نہیں۔ تو پھر کیوں نہ ایسا ہو کہ جب فرش عزا سے اٹھ کر جائے تو ہمارے کردار سے کردار اہل بیت کی خوشبو آ رہی ہو، ہمارے مزاج سے مزاج اہل بیت جھلک رہا ہو، تب جا کر ہم نشینی کا اصول پورا ہوگا۔ اور اکثر میں ایک جملہ اپنی مجالس میں کہتا ہوں، یاد رکھیے اگر 2 مہینہ 8 دن کسی مومن کی کسی عزادار کی زندگی میں آئیں اور آ کر چلا جائے اور وہ جہاں کھڑا تھا وہیں کھڑا ہو، اس میں کوئی تبدیلی نہ آئے، اس میں کوئی بدلاؤ نہ آئے، اس میں کوئی چینجنگ نہ آئے، تو سمجھ لینا رسم عزا پوری ہو گئی، حق فرش ادا پورا نہیں ہوا۔ اس لیے
کہ کربلا ہر زمانے میں انقلاب ہے، کربلا ہو جائے تب بھی انقلاب، کربلا پڑھ دی جائے تب بھی انقلاب، یعنی کربلا جب بھی پڑھی جائے گی انقلاب برپا ہوگا۔ اور اگر ایسا نہیں ہو رہا ہے، میں نے کہا 2 مہینے 8 دن میں گزارنے کے بعد جہاں کھڑا تھا وہیں پر کھڑا ہوں، تو سمجھنا میں نے رسم تو پوری کر لی، حق فرش ادا پورا۔ اب آپ پوچھیں، میں ایک چھوٹی سی مثال دوں، آپ مجھ سے پوچھیں کہ مولانا کیسے ممکن ہے، کیسی تبدیلی آ سکتی ہے؟ آپ مجھے بتائیے، اگر میں 30 سال کا ہوں، 30 سال میں نے کتنی مرتبہ جناب حضور کا تذکرہ سنا؟ اگر سال میں ایک بار بھی مصائب سنے ہیں جناب حضور کے، ایک بار تو حتماً پڑھے جاتے ہیں، یعنی 30 مرتبہ 30 سال سے میں جناب حضور کا تذکرہ۔ کون حر؟ جو حسین کی جان کا پیاسا تھا، جو حسین کو کربلا گھیر کر لایا تھا۔ اگر حر نہ گھیر کر لاتے تو شاید حسین کربلا نہ آتے، حر ہی تو لے آئے تھے، تاریخ آپ کے سامنے ہے نہیں؟ نتیجہ کیا ہوا؟ جب آخر آتے آتے حر امام حسین کی خدمت میں آ گئے اور آ کے کہتے اخطأت یا ابن رسول اللہ، اے فرزند رسول مجھ سے غلطی ہو گئی۔ اب جملہ سنیں، کتنی بڑی غلطی تھی، خود جناب حر کو بھی احساس تھا کہ کربلا گھیر کے لانے والا میں، 4 محرم پر فرات پر پہرے لگانے والا میں، خیام حسینی کو منتقل کروانے والا میں۔ آگے کہتے ہیں اخطأت یا ابن رسول اللہ، اے فرزند رسول مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھ سے خطا ہو گئی۔ یہ نہیں کہتے کہ میری غلطی معاف کیجئے، جملہ مخاطل میں آپ جا کے دیکھیں اور کہتے ہیں یا ابن رسول اللہ، کیا میری غلطی معاف ہو سکتی ہے؟ یہ نہیں کہتے کہ معاف کر دو، ہو سکتی ہے کا مطلب کیا؟ مطلب یہ کہ حر بھی جانتے کتنے بڑے گنہگار ہیں کہ معافی کے امکانات نہیں ہے، معافی کے امکانات نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود امام حسین نے کیا کیا؟ سینے سے لگایا، آواز دے کے انت حر فی الدنیا والآخرہ، اے حر ہم نے تمہیں دنیا میں بھی آزاد کر دیا، آخرت میں بھی آزاد کر دیا۔ بتائیے اگر 30 سال تک میں یہ سنتا رہا کہ حسین اس باکمال شخصیت کا نام ہے جو اپنے جان کے دشمن کو معاف کر دے، اگر 30 سالوں میں یہ تذکرہ میں سنتا رہا اور یہ صلاحیت پیدا نہ کر سکا کہ اپنے سگے بھائی کو معاف کر دوں، اپنی سگی بہن کو معاف کر دوں، تو کربلا تو سنیے، حق کربلا ادا نہیں کیا۔ بھئی کربلا انقلاب ہے، کربلا تبدیلی ہے، معاف کر دینے کا نام کربلا ہے، دعاؤں کی قبولیت کا نام کربلا ہے، دشمن کو بخش دینے کا نام کربلا ہے۔ دشمن تو دور کی بات، میں اپنے بھائی کو معاف نہ کر سکا تو کربلا سے سیکھا کیا؟ کربلا سے لیا کیا؟ کربلا کو برپا کیا کیا؟ تو ہونا کیا چاہیے؟ اگر کسی مومن کی زندگی میں 2 مہینہ 8 دن آئیں اور وہ اپنے آپ کو تبدیل نہ کر سکے، میں نے کہا تو یقین مانیے کہ اس نے رسم تو پوری کر لی، ہو سکتا ہے اللہ اجر بھی دے دے، لیکن حق ادا نہیں کیا۔ کربلا سنتا رہا، رسم پوری ہوتی رہی، حق فرش ادا پورا نہیں ہوا، جبکہ ہونا چاہیے تھا کہ میں جاتا تو یہاں سے کچھ لے کر جاتا، اپنے آپ میں ایک تبدیلی پیدا کر کے دنیا کو بتاتا کہ کربلا ہر زمانے میں انقلاب تھی، انقلاب ہے، انقلاب رہے گی۔ میں نے کہا کربلا ہو جائے تب بھی انقلاب، کربلا پڑھ دی جائے تب بھی انقلاب اور کر رہے تو ہمیشہ۔ اور ایک آسان سی بات میں خدمت پیش کروں، ہونا بھی یہ چاہیے کہ انسان کے اندر تبدیلی آ جائے۔ آج سے آپ قصد کیجئے، ایک مجلس سے ایک بات لے کے جائیے کہ آج میں نے یہ سنا ہے، یہ بات مجھے اچھی لگی ہے، میں اس کو اپنی پریکٹیکلی لائف میں، عملی لائف میں لے کر آؤں گا۔ ایک قطرہ لیتے جائیے، 2 مہینے 8 دن بعد سمندر بن کے آپ کے کردار سے جھلکے گا۔ روزانہ ایک بات لے جائیے، نہیں پورے 1 گھنٹے کی مجلس نہ لے جائیے، ایک بات لے جائیے کہ آج یہ مولانا کی بات مجھے اچھی لگی، آج یہ خطیب اور ذاکر کی بات اچھی لگی، آج سے میں امام حسین سے قصد کرتا ہوں، مولا حسین آپ کے راستے پر چل رہا ہوں، توفیق دیجئے کہ اس پر عمل کر سکوں، عمل کیجئے۔ یہ ایک قطرہ ہے جو آج آپ نے اس مجلس سے اٹھایا، یہ قطرہ 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 2 مہینے کے بعد سمندر بن کے آپ کے کردار سے جھلکنا شروع ہو جائے گا۔ اور یقین مانیے مجلسوں کی قبولیت بھی اسی کے اوپر ہے، اگر ہم اپنے آپ کو تبدیل کر لیں۔ آپ دیکھیے میں ایک دلیل دے دوں، ایک شخص امیر کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی خدمت میں شرف یاب ہوا، آ کے کہتا ہے مولا نمازیں تو پڑھتا ہوں لیکن قبول ہوتی کہ نہیں ہوتی یہ نہیں پتہ۔
مولا نے کہا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ کہا کیا مولا؟ کہ قرآن کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز انسان کو برائیوں سے اور گناہوں سے روکتی ہے۔ مولا کہتے ہیں نماز پڑھو اور اس کے بعد اگر گناہوں سے بچ رہے ہو، برائیوں سے بچ رہے ہو تو سمجھنا نماز قبول ہوتی جا رہی ہے، نہیں بچ رہے ہو تو سمجھنا صرف نمازیں پڑھی جا رہی ہے۔ اس فارمولے کو لا کر اس نماز عشق پر کیوں نہیں دیکھتے؟ مجلسیں کرنے کے بعد اگر کردار میں تبدیلی آ رہی ہے تو سمجھنا مجلسیں قبول ہو رہی ہے، کردار ویسے ہی ہے تو سمجھنا رسم ادا پوری ہو رہی ہے۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ تو دو ادب میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیے۔ پہلے خلوص نیت کے ساتھ مجلسوں کو برپا کیجئے، مجلسوں میں تشریف لے جائیے، اعلیٰ مقصد کے ساتھ پہلا ادب تھا جس کو میں نے وضاحت سے پیش کیا۔ دوسرا ادب باوضو ہو کر مجلسوں میں جائیے، جتنا طاہر ہو کے جائیں گے اہل بیت سے قربت حاصل ہوگی اور ایک نظر کرم پوری زندگی بدل سکتی ہے۔ ایک ہی نظر اگر شہزادی کی پڑ جائے کہ میرا حسین کا عزادار ہے، باوضو ہو کر منظم انداز سے فرش عزا پر تشریف لے جاتا ہے، ایک نظر پوری زندگی بلکہ آخرت بھی سنوار سکتی ہے۔ اب غور کریں تو دوسرا ادب یہ ہے باوضو ہو کر تشریف لے جائیے۔ تیسرا ادب جو خصوصاً میرے جوان بھائیوں کے لیے زیادہ مفید ہے کہ جو باتیں یہاں ممکن ہو یہاں یا گھر جانے کا اچھی لگے اسے اپنی تحریر میں لے آئیے، اسے نوٹ کر لیجئے۔ آپ کہیں گے اس کا کیا فائدہ ہے؟ اس کا بھی فائدہ آپ سماعت کریں۔ ایک شخص خدمت رسالت مآب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں آیا، آ کے کہتا ہے یا رسول اللہ علم حاصل کرنا کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے رسول نے کہا علم حاصل کرنا وہ ہے کہ جب اگر کوئی عالم کسی بات کو بتائے تو اسے خاموشی سے سنو۔ کہا یا رسول اللہ ساری باتیں ذہن میں محفوظ نہیں رہتی۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں قید العلم بالقلم، علم کو قید کرو قلم کے ذریعے سے، تحریر کے ذریعے سے، بھان کے رکھو قلم کے ذریعے سے۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ جب تم اسے لکھ چکے رہو تو پھر کوشش کرو کہ اسے اپنے دل و دماغ میں بساؤ، اور جب دل و دماغ میں بسا لو تو اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو۔ جس دن عمل کر لے جاؤ گے سمجھنا علم حاصل کر لیا ہے۔ آج ہوتا کہ میں کیا سمجھتا ہوں، میں نے کتاب پڑھ لی علم حاصل کر لیا، کلاس میں چلا گیا علم حاصل کر، نہیں، علم کلاس پڑھنے کا نام نہیں، اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کتاب کا مطالعہ کرنے کا نام نہیں، علم پڑھی ہوئی سیکھی ہوئی چیزوں پر عمل کرنے کا نام ہے۔ اب غور کریں تو یہ حدیث، تو کوشش کریں کہ جو باتیں اچھی لگے گھر جانے کے بعد اسے تحریر میں لا لیں۔ اور بھی فائدے بتاتا ہوں میں آپ کو، ایک فائدہ تو آپ کی خدمت عرض کیا خود آپ دیکھیں معراج السعادہ میں ایک روایت ہے امیر کائنات حضرت علی ابن ابی طالب مولا کہتے ہیں اگر کوئی شخص مر جائے اور اپنی زندگی میں ایک ورقہ علمی چھوڑ جائے، یعنی کیا، ایک ایسا پیپر جس پر اس نے علمی باتیں لکھی ہوئی ہو، ایسا صفحہ جس کے اوپر علمی باتیں لکھی ہو، مولا کہتے ہیں اب یہ علمی ورقہ نہیں ہے بلکہ اس کی اور جہنم کی آگ کے درمیان پردہ بن گیا ہے۔ یعنی کیا، وہ باتیں جو علمی ہم نے لکھی تھی وہ ہمارے مرنے کے بعد جہنم، مولا کہتے ہیں جہنم کی آگ میں اور اس مرنے والے کے درمیان پردہ ہے، حائل ہو گیا ہے جو اسے جہنم کی آگ تک پہنچنے نہیں دے رہا ہے۔ تو یہ باتیں کل جہنم کی آگ سے بتائے گی۔ یا مولا ایک جگہ پر کہتے ہیں اگر کوئی شخص علمی باتیں لکھتا ہے تو اس کا ہر حرف، لفظ نہیں، حرف، الفابیٹ، ہر حرف نیکی لکھا جاتا ہے، یعنی فرشتے ہر حرف کے بدلہ ایک نیکی لکھتے ہیں۔ تو کوشش کیجئے کہ وہ باتیں جو 1 گھنٹے کی مجلس میں اچھی لگیں اسے نہ یہاں ممکن ہو یہاں ممکن نہ ہو، گھر جانے کے بعد تحریر میں لے آئیے، زندگی بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنورتی دکھائی دے گی۔ غور کریں، اور ہونا بھی چاہیے۔ حق مجلس بھی یہی ہے کہ آپ یہاں سے اتنا لے جائیے کہ آپ کو دوسروں کے عقیدے ہمارے اوپر اثر انداز نہ ہو سکے۔ آج کل سوشل نیٹ ورکنگ آپ دیکھ رہے ہیں،
کتنی تباہی مچائی، عقیدوں کا کھلواڑ ہے۔ اگر ان ماحول میں آپ اپنے عقیدے کو مستحکم اور مضبوط نہ کر سکیں تو دشمن ہم سے پہلے ہمارے جوانوں پر، ہمارے عقیدوں پر حاوی ہو جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے؟ بالکل، اور ہونا بھی چاہیے۔ اگر نہ ہوا تو کل ہم جواب دیں۔ آپ دیکھیں صادق عالم محمد امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر ہمارا جاہل غیروں کے عالم سے علمی مباحثے میں جیت نہ جائے تو ہمارا چاہنے والا نہیں۔ میں کہوں گا مولا کہاں سے آپ کو اپنی قوم پر، اپنے چاہنے والوں پر غرور آ گیا؟ کہیں نہ کہیں مولا کی نگاہ میں فرش عزا تھا، کہیں نہ کہیں ممبر تھا کہ اگر یہ صرف منظم طریقے سے مجلسوں میں تشریف لے جائیں گے تو اتنا علم لے کر اٹھیں گے کہ غیروں کے عالموں سے جیتنے کی صلاحیت ہے۔ غور کریں، لیکن کب؟ جب یہ مجلسیں تعمیری مجلسیں ہو، واہ تو خیر ہو ہی جاتی ہے اور انشاءاللہ ہوتی رہے گی اور ہونی بھی چاہیے، ایسا نہیں کہ نہیں بالکل سے نہ ہو، لیکن اس واہ کے ساتھ ساتھ اگر یہ مجلسیں تعمیری مجلسیں ہو جائیں تو نتیجہ آپ خود دیکھیں گے کہ ہماری قوم وہ علم البتہ لیتی ہے اور انشاءاللہ لیتی رہے گی کہ ان ممبروں سے وہ باتیں آپ تک پہنچتی ہیں جو آپ چاہ کر بھی نہیں حاصل کر سکتے۔ آپ کو سننے میں کتنی آسانی سے باتیں میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں باتیں پیش کر رہا ہوں، لیکن آپ نے یہ تھوڑی دیکھا کہ میں 4 کتابیں دیکھ کے آ رہا ہوں کہ 5 کتابیں پڑھ کے آ رہا ہوں، یا یوں کہوں کہ کئی کتابوں کا مجموعہ اور اصل اور خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ آپ غور کریں تو کوشش کیجئے کہ ان باتوں کو تحریر میں لائیے، عمل میں لے کر آئیے، عقیدے میں بسائیے، تاکہ دشمنوں کے حملے سے، لوگوں کے مثلا مقابلے سے باز رہیے۔ اس کے بعد چوتھا ادب یہ ہے مجلس کا کہ اگر کسی ایسی جگہ تشریف لے جائے مجلس میں کہ جہاں مجمع زیادہ ہو یا جگہ تنگ ہو، اور کوئی کہے کہ جگہ دے دو تو منہ نہ بنائیے بلکہ جگہ دے دیجیے۔ میری اپنی بات نہیں، مجلسوں کا حکم ہے۔ قرآن دیکھیے سورہ مبارک مجادلہ آیت نمبر 11، قرآن کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفصحوا فی المجالس، اے ایمان لانے والو اگر تم سے کہا جائے کہ اپنی مجلسوں میں جگہ پیدا کرو، وسعت پیدا کرو، فافصحوا تو اپنی مجلسوں میں جگہ دے دو، یفصح اللہ لکم اللہ تمہارے لیے جگہ پیدا کرے گا۔ علماء لکھتے ہیں اگر تم اپنی مجلسوں میں جگہ دو گے تو کل خدا تمہیں جنت میں جگہ عطا کرے گا۔ سورہ مبارکہ مجادلہ آیت نمبر 11 جا کر آپ دیکھیے، اور کتابوں کو بھی دیکھنے کی عادت رکھیے، موبائل کے ساتھ ساتھ کوشش کیجئے کہ جو ہے وہ کتابوں پہ بھی نگاہ رکھیے، ورنہ میرا موضوع نہیں ہے، ورنہ میں آپ کی خدمت پیش کرتا کہ جہاں ہم اس لیے موبائل فون اٹھا کر دیکھتے ہیں کہ کس کا میسج ہے، کس کا پیغام ہے، اس لیے کہ وہ میرا عزیز ہے، میرا والد ہے، میری بہن ہے، مجھ سے محبت کرتے، کیا پیغام دیا ہے۔ اور دنیا میں سب سے محبت کرنے والی ذات کس کی ذات ہے؟ خدا کی ذات ہے۔ 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرتی روایت کہتی ہے۔ کبھی کبھار قرآن اٹھا کر بھی دیکھ لیجئے کہ خدا نے ہمارے لیے کیا پیغام رکھا ہے، خدا نے ہمارے لیے آج کیا میسج دیا ہے، خدا ہمیں کیا بتانا چاہتا ہے۔ خیر، تو ان کے ساتھ ساتھ اب اس کی طرف بھی توجہ رکھیے۔ میں نے کہا سورہ مبارکہ مجادلہ کی آیت نمبر 11 میں قرآن واضح الفاظ میں کہہ رہا ہے اے ایمان لانے والو اگر تم سے کہا جائے کہ مجلسوں میں وسعت پیدا کرو تو وسعت پیدا کر دو، کل اللہ تمہیں جنت میں جگہ عطا کرے گا۔ بعض علماء لکھتے ہیں، علماء تفاسیر، اس کا ایک مفہوم یہ بھی ہوتا ہے، وسعت کے معنی قرآن شاید کہنا چاہ رہا ہے کہ تم اپنے دلوں میں وسعت پیدا کرو، اپنے بھائی بہنوں کو معاف کر دو، اپنے دشمن کو معاف کر دو۔ آج تم انہیں معاف کرو گے، کل خدا تمہیں معاف کر دے گا۔ بعض روایتیں یہ بھی بیان کرتی اس آیت کے ضمن میں۔ تو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ چوتھا ادب یہ ہے کہ اگر ایسی جگہ آپ تشریف لے جائیں جہاں جگہ تنگ ہے، مجمع زیادہ ہے، اور آپ سے کہا جائے کہ مجلسوں میں وسعت پیدا کرو، جگہ دے دو، تو منہ مت بنائیے گا بلکہ جگہ دے دیجیے۔ اس کے بعد 5واں ادب یہ ہے مجلس کا کہ جب مجلس میں جائیے جہاں جگہ مل جائے وہیں بیٹھ جائیے۔ میں تو مولانا ہوں، ممبر کے پاس بیٹھوں گا، میں تو صدر ہوں، کیمرے کے سامنے ہوں گا۔ آپ غور کر رہے ہیں جی۔ 11ویں امام امام حسن عسکری علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ خضوع و خشوع کی اعلیٰ ترین منزل یہ ہے کہ جہاں مجلس میں جگہ مل جائے وہیں بیٹھ جاؤ۔ اصل خضوع و خشوع کیا ہے؟ کہ جہاں جگہ مل جائے وہیں بیٹھ جائیے۔ یہ آپ کا
پانچواں ادب ہے جس کا ہمیں خیال رکھنا ہے۔ چھٹا ادب میں آپ کی خدمت میں اپنے جوانوں سے معذرت کے ساتھ عرض کروں گا کہ یاد رکھیے مجلس کو، اپنی مجلسوں کو لہو لعاب سے پاک کیجیے۔ کیا مطلب مولانا لہو لعاب؟ ہنسی مذاق نہیں کرنا چاہیے مجلسوں میں، جی ہاں عام طور سے نہیں ہوتا۔ پھر لہو لعاب ہوتی کہاں ہے مجلسوں میں؟ جی ہاں ہوتا ہے۔ مرثیہ خاں بیچارہ مرثیہ پڑھ رہا ہے، میں موبائل میں بیٹھے ہوئے پب جی گیم کھیل رہا ہوں۔ لہو لعاب کا مطلب کہ لعب عربی میں کہتے ہیں کھیلنے کو، میں موبائل فون چلا رہا ہوں۔ خوب ممکن ہے ایک آدمی کے لیے ضروری کام ہو موبائل میں، فرش اعضاء کے احترام کو باقی رکھ کے باہر جا کر مثلا اپنا کام کر کے واپس چلا ہے، کم سے کم فرش اعضاء تو بدنام نہ ہو، دیکھنے والا دیکھے تو یہ تو نہ کہہ رہے ان کا خطیب، ان کا ذاکر، ان کا مرثیہ پڑھتا ہے تو اپنے موبائل چلاتے ہیں۔ لہٰذا فرش اعضاء کے احترام کو باقی رکھیے۔ اگر مجھے کام ہے، ہو سکتا ہے کہ مجھے کام ہے تو میں فرش اعضاء کو احترام کو باقی رکھوں، اٹھ کر جاؤں باہر، آرام سے اپنے میسج کا جواب دے دوں، مجھے کوئی کام کرنا کام کروں، پھر آگے بیٹھوں، تاکہ فرش اعضاء کا تقدس باقی رہے، اس کا احترام باقی رہے۔ تو یہ مجلس کے آداب ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کتابوں کی باتیں پیش کر رہا ہوں کہ مجلسوں کو لہو لعاب، ہنسی و مذاق سے دور رکھنا چاہیے۔ لہو لعاب میں کیا آتا ہے؟ لعاب کا مطلب ہے کہ کھیلنا ہے، میں موبائل سے کھیل رہا ہوں، میں کسی اور چیز سے کھیل رہا ہوں، مجھے ان چیزوں سے مجلس کو پاک رکھنا چاہیے، نہ ان چیزوں سے، بلکہ لہو لعاب میں لڑائی جھگڑا بھی شامل ہو سکتا ہے۔ خدا را اگر میں شہزادی کے لیے مجلس ماتم کرنے کے لیے آئے تو کیا فرق پڑتا ہے کہ پہلے اس کی انجمن ماتم کر لے یا میری انجمن ماتم کر لے؟ کیوں میں جھگڑا کروں؟ کیا فرق پڑتا ہے پہلے وہ نوا پڑھ لے یا میں نوا پڑھ لوں، اگر میں شہزادی کے لیے نوا پڑھنا چاہتا ہوں تو؟ لہٰذا ان اختلافات کو، ان جھگڑوں کو، میں نے کل ممرہ کی مجلس میں کہا تھا کہ اکثر آپ دیکھیے سارے لڑائی جھگڑے محرم میں زیادہ دکھائی دیتے ہیں۔ کیوں؟ شیطان استاد آدمی ہے، اسے معمولی نہ سمجھیے، وہ ملائکہ کی صف میں رہتا تھا، اسے پتہ ہے کہ سب سے زیادہ ثواب اسے ملتا کہاں ہے، جب ثواب زیادہ ہوتا ہے وہیں جا کر بہکاتا ہے۔ اب غور کریں تو مجلسوں میں کیوں آپ کو زیادہ دکھائی دیتے ہیں؟ اس لیے کہ اس کو پتہ ہے یہاں سے اتنا ثواب ملنے والا ہے کہ ان کی دنیا اور آخرت سنور جائے گی، ایسا چلو وہیں چل کے بہکاؤ۔ کبھی انجمنوں کا اچھا آنکھوں سے دیکھا ہے، خود میں اسی ممبئی کی بات کروں آج سے 4-5 سال پہلے، کہ ان علاقوں میں جہاں سال بھر ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے دوست چلتے ہیں، وہی لوگ انجمنوں کے نام پہ جھگڑا کر رہے ہیں۔ بندے خدا، تم تو دوست تھے، تم تو ایک گاڑی پر چلا کرتے تھے، ایک ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا کر محرم آتے، تمہیں جھگڑا سمجھ میں آنے لگا؟ کبھی نوے پہ جھگڑا، کبھی انجمن پہ جھگڑا، کبھی نمبر پہ جھگڑا، وہ کریں۔ لہذا ادب یہ ہے کہ مجلسوں کو لہو لعاب سے پاک کیجیے، ہنسی مذاق کے علاوہ کھیلنا، لڑائی جھگڑا، تماشا بازی، ان چیزوں سے دور رکھیں تاکہ مجلسوں کا تقدس باقی رہے۔ ایسا نہ ہو کہ میری وجہ سے مجلس کے اوپر انگلی اٹھ جائے یا کوئی پروگرام رک جائے۔ اگر میری وجہ سے کوئی پروگرام، کوئی مجلس رک جاتی ہے تو کل میں حسین کی ماں کے سامنے جواب دے ہوں کہ کیوں کر تو نے ایسا کام انجام دیا کہ میرے بیٹے لال حسین کی مجلس برپا نہ ہو سکی۔ ہوتا ہی نہیں ہوتا؟ لڑائی جھگڑوں کے بنا پر کتنی مجلسیں ختم ہو جاتی ہیں، کتنی بند ہو جاتی ہے۔ یا اگر خطیب کی ذمہ داری میں کوئی ایسی بات پڑھ دوں جس کی وجہ سے کوئی مجلس بند کر دی جائے تو کل جواب دے کون ہے؟ میں جواب دے ہوں، کیوں میں نے ایسی بات پڑھی، کیوں میں نے ایسا تذکرہ کیا جس کی وجہ سے جو ہے مثلا مجلس بند کر دی گئی۔ لہٰذا کوشش کریں کہ مجلسوں کو لہو لعاب سے پاک رکھیں تاکہ کل شہزادی کی بارگاہ میں جواب دہ نہ ہونا پڑے۔ مجلسوں کے بڑھانے کا سبب بنیے، مجلسوں کے پہلانے کا سبب بنیے، مجلسوں کے روکنے کا سبب کہیں بھی نہ بنیے گا۔ تو اگلا ادب، مجلسوں کو لہو لعاب سے پاک کیجیے۔ اس کے بعد جلدی جلدی بات تمام کروں اس لیے کہ وقت اب نہیں رہا۔ مجلسوں کو کوشش کیجیے وقت کی پابندی کے ساتھ برپا کیجیے۔ الحمدللہ آج تو میں نے دیکھا کہ برابر 1:45 کے وقت سے مجلس شروع بھی ہو گئی۔ اس کی وجہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، معاف کیجیے گا، البتہ ہو سکتا ہے بات سخت ہو، لیکن ایک عقلی بات ہے جو آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اچھی لگے لے جائیے گا، میری ذمہ داری ہے، میں بیان نہیں کروں گا تو کل میں بھی جواب دہ ہوں۔ آپ آ کے بیٹھے 1 گھنٹہ میری مجلس میں، آپ کو 1 گھنٹے کا حساب دینا ہے، لیکن اگر 40 لوگ تشریف فرمائے تو میں 40 گھنٹوں کا ذمہ دار ہوں کہ وہ 40 گھنٹے لیے دیا کیا، سکھایا کیا، اور ہم نہیں سکھائیں گے تو کون سکھائے گا؟ آپ غور کیجئے، وقت تو دار ہے آج کے زمانے میں کہ کوئی کتاب پڑھے، کوئی سیکھے۔ پرانے زمانے میں لوگ پڑھا کرتے، آج تو موبائل وغیرہ کے سب ختم ہو گئے۔ لہٰذا یہی بچا کچا ممبر ہے جس سے کچھ باتیں سکھا دی جائیں تاکہ ہمارے بچے، ہمارے جوان یہ سمجھ سکیں کہ کیا ادب ضروری ہے، کیا کام کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے۔ اب دیکھیں، میں کہتا ہوں وقت کی پابندی کا خیال رکھیے۔ ہوتا کیا ہے
میری مجلس کا ٹائم ہے رات میں 8 بجے، ٹھیک؟ آپ بتائیے، عقیدہ ہے نا کہ شہزادی تشریف لاتی ہے؟ اگر آپ نے مجھے ٹائم دیا ہے کہ آپ 8 بجے آئیے گا، ممکن ہے میں 9 بجے آؤں، لیکن کیا توقع اہل بیت اطہار کے گھر والوں سے ہے کہ انہیں 8 بجے بلایا اور وہ 9 بجے تشریف لائے؟ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ کہ شہزادی سے ہم کہتے ہیں آپ آگے تشریف فرما ہو جائیے، ہم تو 9 بجے آئیں گے۔ ہم تو اپنے دنیا کے، ٹھیک ہے میں 8 بجے شروع نہیں کر سکتا، تو مجھے چاہیے کہ میں پہلے سے 9 بجے لکھوں، تاکہ کم سے کم اس عقیدے میں ایک تنظیم تو باقی ہو کہ جن شخصیات کو اپنے گھر میں مہمان بلایا ہے، اپنے فرش ازا پر مہمان بلایا ہے، ممکن ہے ہم اور آپ تاخیر سے آ سکتے ہو، لیکن وہ اہل بیت کے گھر کی فردیں ہیں جہاں خطا نہیں ہوتی، غلطیاں نہیں ہوتی، دھوکہ دڑی نہیں ہوتی۔ اگر 8 بجے کا ٹائم دیا ہے تو 8 بجے تشریف فرما ہے۔ لیکن ہمارے یہاں اکثر کیا ہوتا ہے، ایک ایک گھنٹہ نہ 5-10 منٹ، ایک ایک گھنٹہ تاخیر سے پروگرام شروع ہوتے ہیں۔ اگر مجھے معلوم ہے کہ پہلے سے تاخیر سے شروع ہونا ہے پروگرام، اور یاد رکھیے ایک بات، معاف کیجیے گا، کہ کبھی بھی کسی مجلس کی کامیابی مجمع پر نہیں ہوتی، اچھے تبرک پر نہیں ہوتی، اچھے خطیب پر نہیں ہوتی، مجلس کی کامیابی خلوص پر ہوتی ہے۔ اگر 2 لوگ بھی تشریف فرما ہے، کیا فرق پڑتا ہے کوئی آئے یا نہ آئے؟ وقت دیا ہے، شہزادی آ گئی، مجلس کا آغاز کیجیے۔ اب ہوگا نا 2 مہینے 8 دن، یہ باتیں آپ کو کام دے گی، اس لیے پہلے دن انشاءاللہ کل سے ایک مستقل موضوع آپ کی خدمت میں پیش کروں گا ان 10 دنوں۔ تو کوشش کیجئے کہ مجالس کا جو اوقات دیے گئے انہیں اوقات پر مجالس کو شروع کیجئے۔ اس کے بعد آخری ادب یہ ہے کہ ان آنسوؤں کی قدر کیجئے۔ البتہ بہت سی باتیں رہ گئی، وقت نہیں رہا، ورنہ پیش کرتا کہ وہ لوگ جو عزاداروں کی خدمت کر رہے ہیں ان کا بھی احترام کیجئے۔ میں ان کی بے احترامی نہیں کر سکتا، کیوں؟ اس لیے کہ خدا نے اسے توفیق دی ہے کہ وہ شہزادی کے لال کی خدمت کر رہا ہے۔ کوئی تو بات ہے کہ جوتیاں سیدھی کر رہا ہے عزاداروں کی، کوئی تو بات ہے کہ تبرک تقسیم کر رہا ہے، کوئی تو بات ہے کہ فرش ازا بچھا رہا ہے۔ یہ توفیق مجھے نہیں ہوئی، اسے حاصل ہوئی، کوئی تو بات ہے، لہذا میری ذمہ داری ہے کہ میں اس کا احترام کروں۔ آپ بولیے میں کب بے احترامی کرتا ہوں؟ جی ہاں، تبرک لینے کے لیے اگر میں آگے بڑھ جاؤں اور مجھے نہ ملے، تھوڑا سا تاخیر ہو جائے، ارے دکھائی نہیں دیتا میں اس کے 4 لوگوں پہلے کھڑا تھا، کیا مطلب؟ خدا نے اسے توفیق دی ہے، امام حسین کے خادموں میں سے چن لیا ہے، میری ذمہ داری ہے کہ میں اس کا احترام کروں، اس کی بے احترامی نہ کروں، یا کسی صورت مثلا جلوس میں، مجلس میں، یا کسی صورت۔ اسی طریقے سے اگلا ادب یہ ہے کہ اس تبرک کو ہم نے صرف سنا ہے، کبھی آپ نے غور کیا اس کے عربی لفظ ہے برکہ یبرکو تبرکن، یعنی کیا؟ وہ چیز جو بابرکت ہو، اور بابرکت چیز کا حق کیا ہے؟ اسے آپ آنکھوں سے لگائیں، سینے سے لگائیں، منہ سے چومیں، یہ اس کا حق ہے، اور ہوتا بھی ہے، ہم اسے چومتے ہیں۔ لیکن جب لینے پر آ جاتے ہیں، جس تبرک کو آنکھوں سے چومتے ہیں اسی تبرک کو قدموں میں گراتے ہیں۔ معاف کیجیے گا، اکثر جلوسوں میں آپ جا کے دیکھیے، مل ہی جائے گا، تبرک ہے، سب کو ملے گا، لیکن ایک مرتبہ دیکھنے والا دیکھتا ہے کہ کس نے احترام سے لے کے اس نے چوما ہے، دوسری طرف دیکھتا ہے اسی تبرک کو پیر میں گرا رہا ہے۔ نتیجہ کیا وہ کانسیپٹ لے کر جاتا ہوگا مجھے نہیں پتہ، لہٰذا اس تبرک کو ہمیشہ تبرک ہی رہنے دیجیے۔ اچھا، اس کے ساتھ ایک جملہ اور عرض کروں، بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے پھینک کر سڑا دیں گے، کسی کو کھانے نہیں دیں گے۔ کیا کہتے ہیں؟ 2 تبرک لے لیا چلے گئے، 3 تبرک لے لیا چلے گئے، کھایا نہیں گیا، میں نے کہا سڑا کر پھینک دیا، اور ہوا کیا؟ خیر سڑا کر پھینکا، اسراف کیا، اس کا گناہ تو اس کی گردن پہ ہے، اور جاتے جاتے کسی کا حق لے گیا تو اس کا بھی جواب دے۔ اگر مجھے تبرک 2 لے گیا میں اور ان صاحب کو تبرک نہیں ملا تو کل بارگاہ خدا نے جواب دے ہوں کہ 2 کیوں لے گئے تو اس کو تبرک نہیں ملا، وہ بیچارہ خالی ہاتھ چلا گیا۔ جیسے تم 1 گھنٹہ بیٹھے تھے وہ بھی تو بیٹھا تھا، جیسے 2 نوے پہ تم نے ماتم کیا اس نے بھی تو کیا تھا، کیوں بیچارہ خالی ہاتھ چلا گیا؟ تو اسراف کا گناہ الگ، کسی کا حق لے جانے کا گناہ الگ، لہذا اس تبرک کو ہر اعتبار سے بابرکت رہنے دیجئے، بابرکت سمجھ کر لیجئے، بابرکت سمجھ کر اس کا استعمال کیجئے، ضائع اور برباد نہ ہونے دیجئے۔ یہ اگلا حق ہے، اور میں نے کہا آخری حق، یہ تو درمیان میں 2 باتیں آ گئی جو ضروری تھی سے بیان کیا۔ آخری حق میں نے کہا ان آنسوؤں کی قدر کیجئے۔ آیت اللہ بہجت رضوان اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ آنسو نماز شب سے زیادہ قیمتی ہے، اور آیت اللہ
مرشی نجفی کہا کرتے تھے کہ یہ آنسو میرے زخموں کا مرہم ہے۔ صرف کہتے نہیں تھے بلکہ دیکھنے والوں نے دیکھا جب مجلس تمام ہوتی تھی تو اپنے آنسوؤں کو پیشانی پہ ملتے تھے، اپنے چہرے پر ملتے تھے، اپنے ہاتھوں پر مل کے کہتے تھے یہ آنسو میرے زخموں کا مرہم ہیں، ان کی قدر کیجیے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ چھٹے ماہ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اگر کسی شخص کی آنکھوں میں مکھی کے پر کے برابر آنسو آ جائے اور وہ خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا کرے تو اس کی دعا رد نہیں ہوتی۔ تو یہ آخری ادب آپ کی خدمت میں کہ جب بھی حسین کے نام پر آنکھوں میں آنسو آ جائے تو اپنی دلی دعاؤں کو خدا سے مانگ لینا، خدا آپ کی دعاؤں کو قبول کرے گا۔ یہ آنسو صرف آنسو نہیں ہیں، یہ قرض ہے اہل بیت اطہار علیہ السلام پر۔ یہ جملے میں نے خود امام نے جملے کہے کہ قرض بن جاتے ہیں ہماری گردن پر۔ پیش کروں، تاریخ کہتے ہیں ایک عالم دین ہے، بس مجلس تمام ہو گئی۔ ایک عالم دین ہے، اپنی بستی سے نجف کے لیے جاتے ہیں۔ کس لیے؟ امیر کائنات کی زیارت کے لیے، امام علی کے روضے کی زیارت کے لیے۔ درمیان میں ایک بستی ناصبیوں کی ہے، جو آپ جانتے ہیں امام علیہ السلام کے بہت زیادہ دشمن، اسے پکڑ لیتے دو چار لوگ، جو کہ سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ شیعہ عالم ہے، لباس سے اس سے اولیے سے۔ کہاں جا رہے ہو؟ کہا نجف۔ کہا کسی لیے؟ کہا جانتے نہیں مولا کا روزہ ہے۔ وہ عالم دین کہتے ہیں کہ نہیں معلوم کیسی کیسی گستاخی انہوں نے امام علی علیہ السلام کی شان میں کی۔ برا بلا کہتے جاتے تھے، میں خون کے گھونٹ پیتا جاتا تھا، کچھ کر بھی نہیں سکتا تھا، اس لیے کہ اکیلا تھا اور وہ بہت سارے لوگ تھے۔ خیر اس نے بہت سی گستاخی کی، ایک گستاخی اس نے اتنی بری کی کہ مجھ سے برداشت بھی نہیں ہوا۔ وہ کہتا ہے کہ اگر تمہارے مولا اتنے ہی با کمال اور با فضیلت ہے تو پھر اتنے سال سے ہم انہیں برا بھلا کہہ رہے، اپنا بدلہ کیوں نہیں لے لیتے؟ وہ عالم کہتا ہے اب بھی میں نے اس بات کو سنا، گھونٹ پیا، دل میں آیا کہ کچھ کہہ دوں لیکن کچھ کہہ نہیں پایا۔ انہوں نے کہا کہ جاؤ، اچھا جاؤ زیارت کرو، اگر تم سمجھتے ہو با برکت کام ہے، با فضیلت کام ہے تو جاؤ زیارت کرو۔ وہ عالم دین کہتے ہیں میں وہاں سے نکل پڑا، نجف اشرف پہنچا، اور پہنچنے کے بعد میں نے مولا کے روضے کی زیارت کی۔ تھکا ہوا تھا، زیارت کرنے کے بعد میں اپنے کمرے میں، ہوٹل میں، جہاں بھی رکنے کا انتظام تھا، سو گیا۔ جیسے سویا تو میں نے خواب میں امام علی علیہ السلام کو دیکھا۔ مولا کہتے ہیں کہ جب تم میری زیارت کے لیے آ رہے تھے تو راستے میں کسی بستی میں کچھ لوگوں سے ملاقات ہوئی تھی؟ ہاں مولا ہوئی تھی۔ کہا انہوں نے کچھ کہا تھا؟ کہ بہت سی باتیں کی مولا۔ کہا پھر تم نے مجھے بتایا نہیں، مجھ سے جواب نہیں مانگا؟ وہ کہتے مولا مجھے شرم آتی تھی کہ ایسی ایسی باتیں میں آپ سے بیان کروں جو میرے عقیدے، میرے شان، میرے مزاج کے خلاف ہے۔ بہت دل رکھ کے اس جملے کو آپ سنیے۔ مولا کہتے ہیں کوئی بات نہیں، جب واپس جانا تو اسی بستی سے واپس جانا اور اس شخص کو ملنا اور مل کر اس سے کہنا کہ اگر میرے مولا نے مجھے جواب دیا ہے کہ اگر تمہارا ایک حق میری گردن پر نہ ہوتا تو کب سے میں تمہاری ان باتوں کا بدلہ لے چکا ہوتا۔ عالم دین نے جیسے سنا مولا کی گردن پر ایک ناصبی کا حق، کہتے مولا دستے ادب جوڑ کے، مولا ناصبی کا حق بولا آپ کی گردن پر؟ مولا کہتے ہاں، ایک وقت یہ صحرا میں گیا تھا کسی کام سے، چلتے چلتے اسے پانی کی پیاس لگی، کچھ آگے بڑھا تو اسے پانی میسر آ گیا۔ جب اس نے پانی پینے کے لیے چلو بھرا ہے تو اس نے دل میں یہ خیال آیا کہ پانی تو آزاد سے ہے، یہ تو ہر کسی کو مفت میں میسر آتی ہے، بھلا کیوں کر نواسے رسول پر پانی بند کر دیا گیا؟ کہا اتنا اس نے کہا نہیں بلکہ اس کا دل ٹوٹا اور اس کے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ اس نے جو آنسو اس کی آنکھوں میں میرے حسین کے لیے آئے وہ آج تک میری گردن پر قرض ہے، اگر یہ قرض نہ ہوتا تو کب سے اسے بدلہ لے چکا ہوتا۔ میں کہوں گا مولا ایک ناصبی اگر آنسو بہائے تو اس کا حق آپ کی گردن پر۔ مولا ہم بھی گنہگار آپ کے جانے والے ہیں، ان آنسوؤں کے ساتھ آئے ہیں، مولا ویسے حسینی بنا دیجئے جیسے آپ دیکھنا چاہتے ہیں۔ تاریخ نے لکھا کہ وہ عالم دین واپس پلٹے، اس ناصبی کو ملا
اور مولا کا یہ جواب سنایا۔ جیسے ناصبی نے جواب سنا، ناصبی کہتا ہے یہ بات تو میں نے کسی سے نہیں کی تھی، اگر واقعاً تیرے مولا نے یہ بات کہی ہے اشہد ان امیر المومنین علی ولی اللہ، کہ بے شک وہ اللہ کے ولی ہے۔ آپ نے غور کیا ان آنسوؤں کی قدر کیجئے، یہ آنسو وہ آنسو ہے کہ جس کی تمنا شہزادی نے کی، یہ عزا وہ عزا ہے جس کی تمنا صدیقہ طاہرہ کرتی ہے۔ بس مصائب تمام کر رہا ہوں، جملہ سنیے گا۔ تاریخ نے لکھا کسی بستی میں ایک نابینا عورت ہے جو یوں ہی زندگی گزارا کرتی ہے، اس کی ایک جوان بیٹی ہے، وہ کچھ کمائی دمائی کرتی ہے، پیسے لا کر ہر ماہ اپنی والدہ کے ہاتھوں میں دیتی ہے۔ ماں حسین کی عزادار ہے، ان پیسوں میں سے ایک رقم الگ کرتی ہے، جب حسین کا محرم آئے گا تو اس حسین کے نام پر اس پیسوں کو خرچ کروں گی۔ آج بھی ہمارے بستی میں ایسے لوگ ہیں جو اپنے کمائی کا ایک حصہ فاطمہ کے لال حسین کے لیے الگ کر دیتے ہیں۔ اس کا یہ معمول تھا، کچھ سالوں تک اس نے ایسے کیا، لیکن ایک سال ایسا آیا کہ ماں سے پہلے وہ جوان بیٹی مر گئی۔ تاریخ نے لکھا جوان بیٹی کا انتقال ہو گیا، یہ بیچاری نابینا ضعیفہ ہے جو اس مسئلے کو لے کر پریشان ہے کہ اب محرم میں حسین کی مجلسیں کیسے ہوگی۔ وہ کہتی ہے کہ ایک بار وہ گھر سے باہر نکلی عصے کا سہارا لے کر، دیکھا محلے کی عورتوں میں ایک شور و غوغا ہے، پوچھتی ہے یہ شور و غوغا کیسا ہے؟ کسی نے کہا محرم کا چاند آسمان پر نمودار ہو گیا۔ جی ہاں، کل آپ نے سنا ہے چاند رات تھی محرم کی، یقیناً چاند دیکھنے کی لوگ کوشش کرتے ہیں چاند دکھائی دے۔ جب امام حسین کے قافلے نے کربلا کی راہ میں چاند دیکھا تھا نا، جب ام لیلہ کی نگاہ محرم کے چاند پہ پڑی تھی تو اگلی نگاہ اپنے چاند اکبر پر ڈال کے کہا تھا اے محرم کے چاند تو تو نمودار ہو گیا، لیکن میرا چاند اکبر۔ جب جناب فروان محرم کا چاند دیکھا تھا تو قاسم کے چاند سے چہرے پہ نگاہ ڈالی تھی، ایک کہا تھا محرم کے چاند تو نمودار ہو گیا، میرا چاند زوال پذیر ہو جائے گا۔ جب رب آپ نے اس چاند کو دیکھا تھا، اپنے چاند اصغر کو دیکھ کر رو پڑی ہوگی، اے محرم کے چاند اجرکم علی اللہ، اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ تاریخ نے لکھا جیسے اس ضعیفہ نے سنا کہ محرم کا چاند نمودار ہو گیا ہے، گھر میں آئی، نہیں معلوم قبلہ رخ ہو کر آواز دی شہزادی آپ کے لال کا فرض عزا بچانا ہے، آنکھوں سے معذور بلا کروں تو کیا کروں؟ مجھے نہیں معلوم، علماء بیان کرتے ہیں ابھی کچھ ہی وقت گزرا تھا، دروازے پہ دق الباب ہوئی، اس نابینا نے دروازے کو کھولا، ایک مرتبہ کیا دیکھا کوئی مومنہ ہے، آ کے کہتے میں مسافرہ ہوں، درمیان میں محرم کا چاند نمودار ہو گیا ہے، چاہتی ہوں محرم آپ کے ساتھ کروں، کیا تم اجازت دیتی ہو؟ اتنا سننا تھا، نابینا ضعیفہ خوش ہو گئی، کہا میرے گھر تشریف لے آؤ، اس سے اچھی کیا بات ہے، ہم مل جل کر محرم بپا کریں گے۔ تاریخ نے لکھا وہ مسافرہ گھر میں داخل ہو گئی، داخل نہیں ہوئی، فرش عزا بھی بچھاتی تھی، مومناؤں کو دعوت بھی دیتی تھی، تبرک کا اہتمام بھی کرتی تھی، اتنا ہی نہیں بلکہ ضرورت پڑنے پر مصائب بھی بیان کرتی تھی، اور جب محلے کی خواتین آتی تھی تو آگے کہتی تھی اب کا محرم بڑا نرالا محرم ہے۔ ایک مرتبہ وہ ضعیفہ پوچھی تھی آخر کیا خاص بات ہے اس محرم میں، تو وہ کہتے تھے یہ جو مومنہ تیرے گھر ہے جب یہ یا حسین کہہ دیا ہے تو ایسے لگتا ہے در و دیوار اس کے ساتھ گریا کر رہے ہیں، در و دیوار یا حسین کی آوازیں بلند کر رہے ہیں۔ اللہ اللہ، تاریخ نے لکھا دن گزرتے رہے، عاشور تمام ہوئی، عاشور کے بعد 11 محرم آئی، مسافرہ ابھی بھی گھر پر ہے، اہتمام کر رہی ہے، 12 محرم کو زیارت کی مجلس ہوئی، اس کے بعد یہ مسافرہ کہتی ہے مومنہ محرم تمام ہو گیا، اب مجھے اجازت دے اپنے سفر کا آغاز کر چکو۔ ایک مرتبہ جیسے اس نابینا نے سنا کہ یہ مومنہ جا رہی ہے کہ تمہارا بہت بہت شکریہ، تم نے میرا بہت
بہت ساتھ دیا، ایک لمحے کے لیے میرا انتظار کرو، میں کمرے میں جا کر واپس آتی ہوں۔ ایک مرتبہ کمرے میں گئی، ایک چھوٹی سی پیسوں کی پٹلی لے آئی، لا کر کہتی مومنہ مال دنیا میں سے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، یہ چھوٹا سا تحفہ حسین کے نام پر جمع کیا تھا، اسے تبرکن لیتے جانا۔ جو تاریخ نے لکھا جیسے ہی شہزادی کو ہدیہ ملا، شہ نشین پر بیٹھ گئی، آواز دے کے کہتی ہے اے میرے لال حسین، اے میرے لال حسین۔ جیسے ہی نابینا نے اس آواز کو سنا، دامن کو پکڑ لیا، اے مومنہ یہ تو بتا تو آخر ہے کون؟ گلے سے لگا کر کہتی ہے ارے میں کوئی اور نہیں، حسین کی دکھیاری ماں فاطمہ ہوں، اپنے لال کا فرض ادا بیچارے۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ایا منقلب ینقلبون۔ الہی بحق ظہرا و بیہا و بالہا و بنیہا سر المستودف، یا پروردگارہ ہمارے آنسوں کو رومال شہزادی میں جگہ عنایت فرما، ہمارے آنسوں کو تسکین شہزادی کا ذریعہ قرار دے۔ میرے معبود جو واسطہ ہے محمد وال محمد کا، جن حضرات نے ان ایام میں ہم سے التماس دعا کے لکھا، ان کی تمام دلی دعاؤں کو مستجاب فرما، ان کی تمام مشکلات کو برطرف فرما، قلب نازنین امام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، امام کی دعاؤں میں ہمیں شامل حال فرما، غیبت امام میں اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کی توفیق کرامت فرما۔ میرے معبود اس ماہ محرم کے تصدق میں جیسے ہمارے ائمہ علیہ السلام ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں ویسا بننے کی توفیق کرامت فرما، سامعین جلسہ بانیان جلسہ کی تمام دلی مرادوں کو پورا فرما، ان کی تمام مشکلات کو برطرف فرما۔ میرے معبود اس دنیا بھر میں اس وبا کا خاتمہ فرما، جہاں کے مومنین مسلمین بیماروں نے شفائے کامل و عاجل عنایت فرما۔ میرے معبود جو واسطہ ہے محمد والے محمد کے ان آنسوں کے بعد جو دعائیں دل میں لے کر آئے اسے قبول و مستجاب فرما، جو دعائیں رہ گئی اسے قبول و مستجاب فرما۔ اہم ترین دعا ہے منتقم خون امام حسین یوسف زہرا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، امام کے مخلص غلاموں میں ہمارا شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔